میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کے 6 باب کی 15ویں سے لے کے 23ویں آیت کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہاں پر راست بازی کے غلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو گناہ کا غلام ہے در حقیقت وہ اس کی فرما برداری میں رہ کر گناہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو راست بازی کا غلام ہے وہ راست بازی کے کام کرتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ آیا ہم راست بازی کے غلام ہیں جس کا جو پھل ہے، جس کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن وہ شخص جو گناہ کا غلام ہے اس کا انجام موت ہے۔ ہم دیکھیں گے اگر ہم راست بازی کے غلام ہیں، اگر ہم خدا کے غلام ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، لیکن کوسچن یہ ہے پھر آپ کس کے غلام ہیں، گناہ کے یا راست بازی کے؟ میرے عزیزو، اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں یا ہسٹری میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو دیکھیں تو غلاموں کے بارے میں بڑا بیان کیا گیا ہے کہ غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ گناہ میں گھرا ہوا شخص بھی بالکل اسی طرح گناہ کے ماتحت ہوتا تھا۔ وہ شخص جو غلام ہے، جب اسے خریدا جاتا تھا تو وہ مکمل طور پر اپنے دوسرے آقا کے ماتحت ہو جاتا تھا جو اسے خریدتا تھا، یعنی اس کی اپنی ذاتی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، اور مکمل طور پر وہ اپنے آقا کے اوپر انحصار کرتا تھا، یعنی اس کا آقا جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ نہ کوئی آزادی، نہ کوئی سکون، نہ کوئی اس کو راحت، کچھ بھی اسے نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایسا شخص کیسے خوش ہو سکتا ہے جو کسی کے کہنے پر ہنسے یا کسی کے کہنے پر روئے یا کسی کے کہنے پر کچھ کرے، کیونکہ وہ مکمل طور پر دوسرے کے ماتحت ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، گناہ میں گرا ہوا شخص یا گناہ کا غلام شخص، اگر ہم اس کے بارے میں جانیں تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص جو گناہ کا غلام ہے بری خواہشوں، پرانی انسانیت اور ہر طرح کے برے کاموں اور بری خواہشوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا شخص امیجن کرے جب وہ چرچ میں آتا ہے، کیا وہ حقیقی معنوں میں خدا کی پرستش کر سکتا ہے؟ کیا حقیقی معنوں میں وہ خدا کے نام کو اپنے بدن سے جلال دے سکتا ہے؟ وہ شخص جو بیماریوں میں، جو ابلیسی طاقتوں کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے، ان کا غلام ہے، کیسے وہ خدا کے نام کو جلال دے سکتا ہے؟ میرے عزیزو، خدا ہمیں یہ بتاتا ہے، اگر ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 34 سے 36ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جسے بیٹا آزاد کرے گا در حقیقت وہی آزاد ہوگا۔ جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو در حقیقت یسوع مسیح اور فریسیوں کے درمیان یہ ایک بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ فریسی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں، ہم کبھی غلامی میں نہیں رہے۔ یسوع مسیح ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ اس قدر اپنے آپ کو شریعت کے ماتحت کر دیتے تھے، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم اپنے بدن سے ساری شریعت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی شخص شریعت کو پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے آ کر پوری شریعت کو پورا کیا، اور اس نے انسان کو جو گناہ کی غلامی میں گرفتار تھا اسے رہائی بخشی، اور لکھا ہے کہ جسے بیٹا آزاد کرے گا وہ واقعی ہی آزاد ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو گناہ کی غلامی میں ہے، اس کی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو اس کی زندگی میں خواہشیں اس قدر ہوتی ہیں، اس قدر جسمانی خواہشیں اس کے بدن میں پائی جاتی ہے، اس کی زندگی میں پائی جاتی ہے کہ وہ ان کے پورا کرنے میں ہر طرح کے برے کام کرتا ہے، دوسروں سے جھگڑا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا جو لین دین ہوتا ہے وہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ مجھے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ملے تاکہ میں اپنے بدن کی جو خواہش ہے اس کو پورا کر سکوں۔ اور یعقوب کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی اپنی خواہشوں میں کھینچ کر جو ہے
کیا کرتا ہے؟ آزمایا جاتا ہے. خواہش جو ہے حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو میرے عزیزو موت پیدا ہوتا ہے، موت پیدا ہوتی ہے. وہ شخص جو اس قدر بدن کی خواہشوں میں جکڑا ہوتا ہے، جو اس قدر اپنے جسم کا غلام ہوتا ہے، وہ شخص جو گناہ کا غلام ہوتا ہے، وہ شخص جو ابلیس کا غلام ہوتا ہے، پرانی انسانیت کا غلام ہوتا ہے، کیسے وہ آزاد ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ خوش ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ احساس جرم کے اندر رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کا ضمیر اسے یہ بتاتا رہتا ہے کہ تو تو غلام ہے. میرے عزیزو، لیکن بائبل ہمیں فرماتی ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، اور ہم اب گناہ کے غلام نہیں رہے. رومیو 6 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، اب ہم گناہ کی غلامی میں نہیں رہے. میرے عزیزو، جب سے ہم یسوع مسیح میں آگے ہیں، ہم گناہ کی غلامی میں نہیں رہے. اب ہمیں گناہ ہم سے مجبوراً جو ہے وہ گناہ نہیں کروا سکتا. یعنی اب گناہ کی غلامی سے چھوٹ کر ہم آزاد ہو چکے ہیں. میرے عزیزو، ایماندار کی غلامی جو ہے وہ بدل چکی ہے. اس کا آقا جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اب وہ گناہ کا نہیں بلکہ یسوع مسیح کا غلام بن چکا ہے. اب وہ گناہ کا نہیں بلکہ راست بازی کا غلام ہو چکا ہے. لیکن وہ شخص جو مسیح یسوع میں آ گیا ہے وہ تو خوشی سے بھر چکا ہے، اور جو گناہ کا غلام ہے وہ ابھی بھی مایوسی کا شکار ہے، وہ احساس جرم کا شکار ہے. لیکن راست باز شخص خوشی اور شادمانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے رہا کیا گیا ہوں تاکہ اپنے بدن سے مسیح کے نام کو جلا دوں. اب یہ کمپیریزن دیکھیں، وہ شخص جو گناہ کا غلام ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آقا کا حکم جو ہے وہ مجبوری سے اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جو راست بازی کا غلام ہے، وہ شخص جو یسوع مسیح کا غلام ہے، وہ شخص جو خدا کا غلام ہے، وہ اپنے آقا کی محبت میں اس کے حکموں کو مانتا ہے اور شادمانی سے بھرا رہتا ہے. وہ اس لیے اپنے آقا کے حکم کو مانتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم میرے حکم پر عمل کرتے. یعنی وہ شخص جو یسوع مسیح کا غلام ہے، جو راست بازی کا غلام ہے، وہ اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے. میرے عزیزو، غلطیوں 5 باب اور اس کی 1 آیت میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو. میرے عزیزو، مسیح نے ہمیں آزاد کیا گناہ سے، پرانی انسانیت سے، ابلیس سے، بیماریوں سے. جب اس نے صلیب پہ جانتی تو اس نے کہا تمام ہوا. اس نے ہمیشہ کے لیے ہمیں گناہ کی، ابلیس کی اور موت کی غلامی سے آزاد کر دیا. اور یہ موت در حقیقت روحانی موت تھی جس کے بارے میں یسوع مسیح کہا ہے. اب ہم راست بازی کے غلام ہوں گے. اب جب ہم اس جسم سے آزاد ہوں گے تو میرے عزیزو ہم اپنے حقیقی خدا کے پاس جائیں گے، اپنے حقیقی مالک کے پاس جائیں گے اور ابدی زندگی کے وارث ہو چکے ہیں. لیکن خدا یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری آزادی قائم رہے. اس لفظ پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی غلامی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. جیسے پرانے دور میں ایک آقا جو ہے وہ ایک غلام کو خریدتا تھا تو اس شخص کا جو غلام ہے اس کا آقا تبدیل ہو کر دوبارہ جو نیا خریدتا تھا اس کا وہ ماتحت ہو جاتا تھا. اسی طرح میرے عزیزو، وہ شخص جو گناہ کا غلام تو ہو چکا ہے، غلامی سے آزاد تو ہو چکا ہے، یسوع مسیح کا غلام بن چکا ہے، راست بازی کا غلام ہو چکا ہے، آیا وہ ابھی اپنے اسی آقا کا غلام ہے، یعنی راست بازی کا غلام ہے؟ اپنی غلامی کو اس نے برقرار رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر تو وہ اسی آقا کے ماتحت رہے گا تو ہمیشہ اپنے بدن سے اسی کے نام کو جلال دے گا. لیکن اگر وہ اس آقا کے ماتحت نہیں رہے گا تو دوبارہ وہ گناہ کی غلامی میں چلا جائے گا، اور دوبارہ وہاں پر اسے کیا ہوگا؟ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. وہاں احساس جرم ہوگا، احساس کمتری ہوگی، نہ وہاں پر خوشی ہوگی، نہ شادمانی ہوگی، بلکہ ہمیشہ مایوسی ہوگی. خدا یہ چاہتا ہے کہ یسوع مسیح نے جسے آزاد کیا ہے وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لائے گی. اگر آپ مسیح میں قائم رہیں گے
تو میرے عزیزوں بہت سا پھل آئیں گے اور اس غلامی میں آپ خوشی اور شادمانی سے بھریں گے. لیکن اگر آپ اس غلامی میں نہیں رہیں گے، یعنی مسیح کے ماتحت نہیں رہیں گے، راست بازی کے ماتحت نہیں رہیں گے، تو دوبارہ آپ اسی غلامی میں چلے جائیں گے جس غلامی سے یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا. آج ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی پر، آپ کو، مجھے. ہم اگر آزاد کیے گئے ہیں تو کیا ہماری آزادی آج برقرار ہے؟ کیا ہم اپنے بدن سے اس مالک کی، اس یہوہ خدا کی، اس یسوع مسیح کی جس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے، جس نے ہمیں اس لیے خریدا، اس لیے آزاد کروایا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے آزاد رہیں، کیا ہماری آزادی برقرار ہے؟ وہ مالک ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے تاکہ ہمیشہ ہمیں اپنے پاس رکھے. کیا آج ہم تیار ہیں؟ کیا آج ہم راست بازی کے غلام ہیں ابھی تک؟ اگر نہیں تو میرے عزیزو ابھی بھی وقت ہے. آپ خدا سے معافی مانگیں، آپ یسوع کے لہو کو اپنی زندگی پر کلیم کریں اور اعلان کریں کہ مجھے یسوع مسیح نے آزاد کروایا ہے، اس لیے آزاد کروایا ہے تاکہ میں ہمیشہ کے لیے آزاد رہ سکوں اور دوبارہ کبھی گناہ کی غلامی میں مت جائیں، کیونکہ اگر آپ گناہ کی غلامی میں چلے گئے تو آپ موت کو حاصل کریں گے، آپ کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں رہیں گے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت. خدا آپ سب کے ساتھ.